اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی کی توفیق و عنایت سے آپ کی اس جامع مسجد میں، مسجد مستشفیٰ میں جو سلسلہ دروس دربارہ امہات المؤمنین شروع ہوا، اس کے دروس اول میں ہم نے سب سے پہلے خاتون اول، مومنہ اول، مسلمہ اول، محسنہ اسلام سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر کیا، اور یہ سیدہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور کی ساری اولاد کی ماں ہیں، اور ان کی وفات کے بعد یہ شرف بھی انہیں اللہ نے نصیب کیا کہ ان کی قبر میں خود حضور گزرے۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے بعد اب جو علماء نے، محدثین نے، مورخین نے تاریخ کے اعتبار سے ترتیب لکھی ہے، تو آپ کے بعد جو ہے پھر سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے بعد سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر آتا ہے۔ سیدہ خدیجہ کے وفات کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ بہت انتہا درجے کے غم و اندوہ کا اثر،
یعنی آپ انتہائی غم کی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کے سب سے بڑے معاون، آپ کے لیے سب سے بڑی قوت و طاقت جو تھی وہ آپ کے چچا تھے ابی طالب، وہ بھی فوت ہو گئے، جنہوں نے ہر قدم پہ حضور کا ساتھ دیا۔ اور خدا کی شان یہ ہے کہ ابی طالب کے بعد جو سب سے بڑی محسنہ ہے، جس کا ساری دولت، جس کی ساری عزت، جس کی ساری عظمت رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کام آئی، سیدہ خدیجہ بھی فوت ہو گئی۔ تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ دور بڑا مشکل دور، اسی لیے بعض کتابوں میں اسے عام الحزن بھی کہا جاتا ہے کہ غم کا سال، کہ غموں کے پہاڑ ٹوٹے۔ تو اسی لیے بی بی خولہ بنت حکیم نے جب دیکھا کہ رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم بہت اداس ہیں، اور ہونا بھی چاہیے کہ اتنی بڑی رفاقت یکدم ختم ہو جائے، تو بی بی خولہ بنت حکیم نے آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، اس نے کہا یا رسول اللہ، اب اس کا حل یہ ہے کہ آپ شادی فرما لیں، کیونکہ ویسے بھی ایک فطری بات ہے کہ دیکھیں نا کہ انسان جب ابتدا میں بچہ ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، شادی نہیں ہوتی، احساس نہیں ہوتا، لیکن شادی ہونے کے بعد اگر بیوی نہ ہو تو ایک فطری بات، ایک طبیعی بات ہے، یعنی ایک فطرت انسانی سے تعلق رکھنے والی بات ہے کہ جب کسی کو راحت دے کر چھین لی جائے تو پھر اس کی زندگی گزارنا جو ہے وہ بہت بڑا امتحان ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی کہ نعوذ باللہ من الحور بعد القور، کہ یا اللہ ہمیں عزت دے کے پھر ذلت کا منہ نہ دکھانا، کہ آدمی کو اللہ عزت دے اور عزت کے بعد خدا نہ خواستہ وہ کسی امتحان میں مبتلا ہو جائے، آدمی کو اللہ تبارک و تعالی راحت دے۔ اب آپ دیکھیں نا کہ ہم جیسے لوگ جو ہیں مثلا سعودی عرب میں آ گئے اللہ کی رحمت سے اور یہاں کے برکات و ثمرات سے، اب ایک غریب آدمی ہے وہ بھی رات کو اے سی چلا کے سوتا، ایک غریب آدمی ہے مزدور ہے اس کے گھر میں بھی ایک فریج ہے، اس کو کپڑے دھونے کے لیے اس کے پاس واشنگ مشین ہے، اس کو صفائی کرنے کے لیے مشین ہے، سواری کے لیے اس کے پاس جیسا بھی ہو وہ یعنی باکار ہے، بیکار نہیں ہے۔ اب اگر خدا نہ خواستہ جب وہ واپس جاتا ہے اپنے ماحول میں تو پھر تو اس کو پتہ لگتا ہے کہ میں کہاں آ گیا ہوں۔ وہاں تو ہمارے انڈو پاک میں تو بڑے سے بڑا آدمی جو ہے وہ بھی اے سی چلائے تو گھڑی پہ نظر ہوتی ہے کہ کتنے گھنٹے چلا، اور وہاں اگر گاڑی میں آپ سفر کریں گے تو ان کو پتا ہوتا ہے کہ بھئی سفر ہو رہا ہے اور یہاں تو 60 روپے لیٹر کا ریٹ ہے، تو اس لیے وہ بڑے سے بڑا آدمی جو ہے، ہاں وہ لوگ نعوذ باللہ جن کے پاس یعنی اسمگلنگ کا مال ہو، حرام کا مال ہو، ڈاکے کا مال ہو، چوری کا مال ہو، دہشت گردی کا مال ہو، تو نعوذ باللہ ان کی تو کوئی مثال نہیں ہوتی نا، وہ تو شرفاء کے حصہ شمار ہی نہیں ہوتی۔ یہ جن کے گھروں میں رشوت کی ریل ٹیل ہو وہ تو الگ بات، ورنہ ایک متوسط آدمی، شریف آدمی کا زندگی گزارنا ہے، پھر اس کو پتہ لگتا ہے کہ سرزمین حرم، سرزمین مکہ کی کیا برکات ہے۔ اس لیے ایک فطری بات تھی کہ رحمت دو عالم نے جو زندگی گزاری، اور پھر بی بی خدیجہ جیسی بیوی جو صرف زوجہ نہ ہو، رفیقہ حیات ہو، جو ام الاولاد ہو،
جو سب سے پہلی مومنہ ہو، محسنہ ہو، اور جس نے اپنا سارا مال حضور کے قدموں میں لا کے ڈھیر کر دیا ہو۔ تو اب تنہائی میں لازمی بات ہے کہ حضور کے لیے بے حد اداسی تھی، تو بی بی خولہ نے مشورہ دیا، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری رائے ہے کہ آپ شادی فرما لیں۔ حضور نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے، شادی تو میں کر دوں، لیکن اس وقت میرے سامنے کوئی رشتہ بھی تو نہیں ہے کہ کہاں شادی کر دوں۔ تو بی بی خولہ نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ بات تو کریں نا، الحمدللہ رشتے بیوہ بھی موجود ہیں، کنواریاں بھی موجود ہیں، کوئی ایسی مسئلہ نہیں ہے آپ کی ذات کے لیے، آپ کی ذات کے لیے کون انکار کر سکتا ہے رشتے کا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا تو اگر ایسی بات ہے تو آپ مجھے بتائیں کہ کون سا رشتہ آپ کے ذہن میں ہے۔ تو بی بی خولہ نے کہا کہ یا رسول اللہ بیوہ عورتوں میں تو میرے سامنے ایک رشتہ ہے بی بی سودا کا، بی بی سودا بنت زمعہ۔ میں اچھا، اور کنوارے رشتوں میں سے آپ کے ذہن میں کون ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے ذہن میں عائشہ بنت ابی بکر، اور یہ دونوں رشتے آپ کے لیے بڑے موزوں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا میں تمہیں اجازت دیتا ہوں بات کی۔ بی بی خولہ بنت حکیم نے آ کر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی والدہ سے بات کی۔ آپ کی والدہ کا نام تھا زینب، سیدہ عائشہ کی والدہ کا نام زینب ہے۔ ام رومان جو ہے کنیت ہے، عرب میں کنیت رکھنے کا ایک بڑا شوق ہوتا اور عزت سمجھی جاتی ہے کہ فلاں آدمی کو کنیت کے ساتھ بلائیں گے، ابو فلان ابو فلان ابو فلان، یہ آج بھی الحمدللہ وہی بات۔ تو آپ کی والدہ کا نام جو ہے، بی بی عائشہ کی والدہ کا نام جو ہے وہ بی بی زینب ہے، اور ان کی کنیت جو ہے وہ ام رومان ہے۔ جیسے آپ کے والد کا نام عبداللہ ہے، کنیت جو ہے وہ ابو بکر ہے، لقب جو ہے وہ صدیق ہے۔ ان کے والد کا نام عثمان ہے اور ان کی کنیت ابی قحافہ ہے، رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ تو بی بی خولہ بنت حکیم نے کہا کہ یا ام عائشہ، یا ام رومان، آپ کی بیٹی ہے سیدہ عائشہ، اور رحمت دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی فوت ہو گئی ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رغبت ہے آپ کے گھر کے لیے۔ تو بی بی ام رومان نے کہا کہ اس سے بڑی سعادت ہمارے لیے کیا ہو سکتی ہے، اس سے بڑی عظمت ہمارے لیے کیا ہو سکتی ہے کہ حضور ہم سے رشتہ لیں، اور میری بیٹی جو ہے وہ بیت نبوت میں جائے، اس سے بڑی سعادت ہمارے لیے کیا ہے، لیکن ہمارے لیے ایک مشکل ہے۔ تو بی بی نے پوچھا کہ کیا مشکل ہے؟ انہوں نے کہا کہ مطعم ابن عدی نے اپنے بیٹے کے لیے بی بی عائشہ کا رشتہ مانگا تھا، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو زبان دی تھی، اور آپ جانتی ہیں کہ ابو بکر تو اپنی زبان سے کبھی نہیں پھریں گے۔ تو جب پہلے ایک بات ہو چکی ہے تو اب ہم کیسے رشتہ کر سکتے ہیں؟ ورنہ ہمارے لیے اس سے بڑی کیا سعادت ہو سکتی ہے، کہاں مطعم ابن عدی اور کہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن اس نے کہا کہ خولہ آپ جلدی نہ کرنا حضور کو جواب دینے میں، پہلے مجھے حضرت ابو بکر سے پوچھنے دیں، اور اس کے بعد ہمیں مطعم ابن عدی کے جواب کا بھی انتظار ہے، پھر میں آپ سے کہوں گی تو پھر جواب دینا۔ تو بی بی خولہ نے
سیدنا ابو بکر کے گھر میں بھی بات کر دی اور بی بی سودا سے بھی بات کر دی، اور بی بی سودا کیونکہ بیوہ تھی، ان کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا نا اپنی زندگی کا فیصلہ کرنا، خود ان کے اختیار میں۔ تو ان نے کہا کہ ایسی اگر بات ہے تو کون ایسی عورت ہو سکتی ہے جو حضور محمد مصطفیٰ کے گھر میں نہ جانا چاہے۔ اتفاق کی بات یہ ہے کہ حضرت ابو بکر جب آئے تو آپ کی بیوی نے جب ان سے بی بی خولہ کا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے کی بات کی تو اس نے کہا کہ واللہ خدا کی قسم میرے دل میں محمد عربی سے زیادہ کوئی محبوب نہیں، لیکن مطلب ابن عدی کا انتظار تو ہمیں کرنا ہوگا چونکہ ہم نے زبان دی ہے۔ اچھا، اتفاق کی بات یہ ہے کہ کچھ دن گزرے تو مطلب ابن عدی نے خود آگے حضرت ابو بکر صدیق سے کہا کہ میں اپنے بیٹے کا رشتہ نہیں کرنا چاہتا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا وجہ یہ ہے کہ بھئی آپ چونکہ مسلمان ہو گئے اور آپ کا گھرانہ بھی مسلمان ہو گیا ہے، آپ لوگوں نے اپنے باپ دادے کا دین چھوڑ دیا ہے، تو اب ایک نئے دین کی لڑکی میں ہم اپنے گھر میں لے آئے تو بات بنے گی نہیں، اس لیے میرا انکار۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اسی وقت سمجھا کہ یہ اللہ کی تقدیر کے فیصلے ہیں کہ میری بیٹی نے شاید حضور کے گھر میں ہی جانا ہے، اور اسی اثنا میں بڑے بڑے امتحان گزرے ہیں۔ جیسے کہ ایک دفعہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ مزانے میں کفار قریش سے مجبور ہو کر آپ نے حبشے کے لیے ہجرت کا عزم کیا۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روانہ ہو گئے اور برق الغمار یا برق الغماد یا برق الغمار، لیکن صحیح لفظ شاید غماد ہے، ایک جگہ کا نام ہے، وہاں جب پہنچے تو ان کو ابن دغنہ، یہ رئیس القارہ ہے، یہ ملا۔ اس نے کہا این یا ابا بکر، ابو بکر تم ادھر کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا آپ کو پتا ہے کہ قریش مکہ نے ہمیں تنگ کر دیا، ہمیں اللہ کے گھر میں نماز بھی پڑھنے دیتے، عبادت بھی کرنے دیتے، تو ایسی زندگی گزارنے سے بہتر ہے میں نے سوچا کہ ہجرت کر جاؤں کسی اور ملک میں ہم چلے جائیں۔ تو ابن دغنہ کو جوش آ گیا، اس نے کہا کہ ابو بکر مثلک لا تخرج من البلد، تمہارے جیسا آدمی مکہ چھوڑ کے جائے، انک تصل الرحم، تم صلہ رحمی کرنے والے، مہمان نوازی کرنے والے، غلاموں کو خرید کے آزاد کرنے والے، بیواؤں یتیموں کی خدمت کرنے والے، سچی بات کہنے والے، تمہارے جیسے بندے کو نکال دیا جائے، واللہ میں چلتا ہوں تمہارے ساتھ، اور آج کے بعد تم مکے میں میرے ضمانت پہ رہو گے، میں دیکھتا ہوں قریش آپ کو کیسے چھیڑتے ہیں۔ عرب میں ایک رواج تھا، سردار لوگ تو تھے کہ جس کو پناہ دے دیتے تھے تو اس کی پناہ میں شمار ہوتا۔ تو ابن دغنہ نے آ کے اعلان کیا کہ قریشیوں سن لو، ابو بکر اب میری امان میں ہے، میں نے اس کو زبان دی ہے، اب اگر ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ پر کسی قریشی نے ہاتھ اٹھایا تو پھر ہمارا قبیلہ سے جنگ لڑنے کے لیے تیار ہے۔ تو اس طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پھر مکے میں ہے۔ اسی اثنا میں پھر ہجرت مدینہ کا دور شروع ہوا، تو بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک دن حضور رحمت دو عالم ہمارے گھر میں آئے دوپہر کے وقت میں، اور اپنے چہرے مبارک پہ کپڑا ڈالا ہوا تھا، اور ایسے وقت میں حضور کبھی ہمارے گھر میں نہیں آتے، تشریف لاتے تھے ہمارے گھر میں، لیکن یہ کبھی نہیں ہوا تھا کہ دوپہر کی گرمی میں
اور اپنے سر مبارک پہ اور چہرے پہ کپڑا ڈالے ہوئے تشریف لائے۔ آنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ ابو بکر جو لوگ تمہارے پاس بیٹھے ہیں، فرماتی ہیں اس وقت میں، میری بہن بی بی اسما اور ہماری والدہ اور ابو بکر ہم سب کٹھے بیٹھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا ابا بکر، میں نے آپ سے کوئی راز کی بات کہی، لہذا جو لوگ تمہارے ساتھ ہیں ان کو ذرا اٹھا دو۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کیا وما ہی الا اہلک یا رسول اللہ۔ انہوں نے کہا حضور یہ تو آپ کا اہل ہے، یہ تو آپ کا گھرانہ ہے، اب کیوں غم کر رہے ہیں؟ آپ کوئی غم نہ کریں، ان کے سامنے راز کی بات آپ کہہ سکتے ہیں۔ یہ صدیق کا گھرانہ ہے، یہ وفادار نبوت کا گھرانہ ہے، یہ پروانہ محمد مصطفیٰ کا گھرانہ ہے، اور میرا گھرانہ آپ پہ قربان ہو سکتا ہے لیکن آپ کا راز نہیں باہر جا سکتا۔ فدخل رسول اللہ، فرماتی ہیں حضور تشریف لائے اور حضور نے فرمایا کہ ابا بکر، اللہ نے مجھے ہجرت کا حکم دیا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے کفار کے قید و مکر سے مجھے خبردار کیا ہے کہ کافروں نے مشورہ کر لیا ہے میرے قتل کا، اللہ تبارک و تعالی نے وحی کے ذریعے مجھے خبر دی ہے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے کہ آپ کو قید کر دیں یا آپ کو قتل کر دیں یا آپ کو نکال دیں۔ اللہ نے فرمایا یمکرون ویمکر اللہ، تم بھی تدبیریں کر رہے ہو لیکن اللہ کی تدبیر کا کون مقابلہ کر سکتا؟ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور نے کہا ابو بکر مجھے ہجرت کا بھی حکم ہوا ہے اور یہ بھی حکم ہوا ہے کہ میں آپ کو بھی ساتھ لے جاؤں۔ حضرت ابو بکر خوشی سے رو پڑے، کہا یا رسول اللہ، اللہ نے عرش سے حکم دیا ہے میرا کہ ابو بکر کو ساتھ لے جائیں؟ کہا ہاں اللہ نے حکم دیا۔ تو اس نے کہا پھر یا رسول اللہ یہ بات بھی دیکھ لیں کہ میں نے بھی خواب دیکھا تھا کہ ایک وقت آئے گا اور میں ہجرت کروں گا حضور کے ساتھ۔ اس خواب کو دیکھنے کے بعد میں نے 2 اونٹنیاں بڑی ماشاءاللہ جوان اونٹنیاں خریدی ہیں اور ان کو میں نے ماشاءاللہ بڑی حفاظت سے رکھا ہوا ہے اور کھلایا ہے اور پلایا ہے اور سفر کے لیے بالکل تیار ہے، اسی وقت کے لیے میں نے وہ تیاری کی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ٹھیک ہے، تو آپ تجہیزات کریں، سامان کی تیاری کریں، لیکن آپ کی اونٹنی میں قبول کروں گا لیکن اس کے پیسے دوں گا۔ ابو بکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ مجھے پیسے دیں گے؟ میں نے آپ کے لیے تیار کی ہوئی۔ آپ نے سمجھا کہ نہیں، ہجرت کے ثواب کو میں گھٹانا نہیں چاہتا کہ اگر ہجرت کے ثواب میں کچھ چیزیں آپ کی آ گئیں تو مانا یہ ہے کہ آپ پھر شریک اجر ہو گیا، میرا اجر تو کچھ کم ہو گیا۔ اگر سواری بھی میری ہو، پیسہ بھی میرا ہو، خرچہ بھی میرا ہو تو پھر پورا اجر مجھے ملے گا، تو میں ہجرت کے ثواب میں کمی نہیں کرنا چاہتا۔ تو وہ نے کہا یا رسول اللہ جیسے آپ کا حکم۔ تو مقصد بیان کرنے کا یہ تھا کہ اس ہجرت جیسے عظیم الشان سفر کی تجہیز میں بی بی عائشہ اور بی بی اسما بھی شریک، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما گئے، جو کہ آپ سیرت النبی میں واقع ہے، ہجرت پوری تفصیل سے سن چکے ہیں، اب اس کو دوبارہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہم تو اس قدر بیان کریں گے جس کا تعلق جو ہے امہات المومنین سے ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدینہ منورہ پہنچ گئے، سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ بھی مدینہ منورہ پہنچ گئے، لیکن حضور کی اہل جو ہے یعنی بی بی عائشہ، اسی طرح بی بی اسما، ام رومان، یہ سب لوگ مکے میں رہ گئے۔ اچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں بی بی فاطمہ اور بی بی ام کلثوم بھی مکے میں رہ گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف سیدنا ابو بکر کے ساتھ ہجرت کر کے چلے گئے نا، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، لیکن آپ کا جو حضرت ابو بکر کا پورا گھرانہ مکے میں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا اور سیدہ ام کلثوم بھی مکے میں ہیں۔ تو مدینہ پہنچنے کے بعد، مدینہ منورہ میں ٹھہرنے کے بعد، تھوڑا اطمینان کرنے کے بعد،
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے وہاں سے حضرت زید بن حارثہ اور ابو رافع اپنے غلام کو بھیجا کہ تم جاؤ مکہ مکرمہ اور وہاں سے جا کر میرے گھر والوں کو بھی اور تم اپنے گھر والوں کو بھی اور حضور کی بیٹیوں کو بھی لے آؤ۔ تو اب جناب حضرت زید بن حارثہ اور ابو رافع وہاں سے آئے تو زید بن حارثہ کا بیٹا حضرت اسامہ جو حب رسول اللہ حضور کے محبوب تھے، بیٹے بنے ہوئے تھے، حضرت زید بیٹے تھے اور بیٹے کا گویا کہ بیٹا تھا، تو حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حضور کا محبوب، حضور کا لاڈلا بچہ، تو حضرت زید بن حارثہ کا بیٹا حضرت اسامہ بھی اور ان کی زوجہ جو ہے ام ایمن وہ بھی مکے میں تھی۔ تو اب جناب حضرت اسامہ، ام ایمن، سیدہ عائشہ اور سیدہ اسماء اور ان کی والدہ ام رومان اور حضور کی بیٹیاں سیدہ فاطمہ الزہرا اور سیدہ ام کلثوم اور اسی طرح بی بی اسماء اور عبداللہ ابن زبیر، یہ تمام قافلہ جو ہے پھر ہجرت کر کے مدینے کے لیے روانہ ہوتا ہے۔ تو یہ قافلہ بھی جب ہجرت کے لیے روانہ ہوا، اچھا خدا کی شان دیکھیں کہ جس اونٹ پہ بی بی عائشہ اپنی والدہ کے ساتھ سوار ہیں، خدا کی قدرت یہ ہے کہ وہ اونٹ کسی بات سے بدک گیا۔ جانور ہے، کبھی ڈر جاتا ہے، کبھی جانور شوخی پہ آ جاتا ہے۔ اچھا وہ ایسا بدک گیا اور ایسا یعنی ڈرا اور دوڑا نا جی کہ اس نے راستہ بھی چھوڑا اور سارے اونٹوں کو بھی چھوڑا اور راستے سے بھی ہٹ گیا، اور ایسی خطرناک حالت ہو گئی کہ ابھی گرے کہ ابھی گرے، اور بی بی ام رومان کی تو چیخیں نکل گئیں اور اس کی زبان سے یہ لفظ بھی نکلے کہ ہائے میری بیٹی عائشہ، ہائے میری بیٹی جس کو میں نے نبی کی دلہن بنانا تھا، آج تو ہماری موت یہاں راستے میں اللہ نے رکھی۔ جیسے ماؤں کو ایک خیال ہوتا ہے نا میری بیٹی ہے اب دلہن بنے گی، شادی ہوگی، ہم خوشی دیکھیں گے اپنی اولاد کی، اور یکدم حادثہ سامنے آ جائے تو آدمی کے حواس تو کھو جاتے ہیں۔ تو بی بی ام رومان بھی گھبرا گئی اور کہتی ہائے میرا ربا، میرے اللہ کیا ہو گیا، میری بیٹی عائشہ، میری بیٹی عائشہ اور میری دلہن اور میری بیٹی جس نے دلہن بننا ہے محمد مصطفیٰ کی۔ تو بی بی عائشہ کہتی ہیں فسمعنا صوتا، کہ ہم نے ایک آواز سنی کہ اونٹ کی مہار جو ہے وہ چھوڑ دو، اونٹ کی مہار جو تم لوگوں نے پکڑی ہوئی ہے چھوڑ دو اس کو۔ تو بی بی عائشہ کہتی ہیں کہ ہم نے وہ چھوڑ دی، پتہ نہیں آواز کیا ہے، لیکن ویسے بھی تو اب اونٹ ہمیں گراتا ہے تو چلو چھوڑ دیتے۔ کہتی ہیں جیسے ہم نے مہار چھوڑی تو اونٹ کھڑا ہونے کے بعد وہ جناب بالکل کہتے ہیں کہ واپس آیا اور اپنی اس صفوں میں پہنچ گیا جو باقی اونٹ تھے قافلے کے، اور معلوم ایسے ہوتا تھا کہ جیسے کوئی بندہ پکڑ کے اس کو لا رہا ہے، لیکن وہ ہمیں نظر نہیں آیا۔ تو ام رومان آپ کی والدہ کہنے لگی عائشہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے تیرے لیے خیر لکھی، معلوم ہوتا ہے کہ تیرے مقدر میں خیر ہی خیر ہے، کہ دیکھیں اللہ نے ہمیں کیسے حادثے سے بچا ہے، ایک جنگل کا اونٹ ہے، اس نے کیا سمجھنا ہے کیا ہونا تھا، اور ساری ساتھی پریشان ہے اور وہ کوئی کر بھی نہیں سکتے، اونٹ بھاگ گیا۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے تیرے لیے خیر بچا۔ تو بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ ویسے بھی اتنی شان والی بی بی ہے کہ باپ جس کا ابو بکر ہو، یعنی اس لیے بعض علماء جو تھے وہ جب بی بی عائشہ کا نام لیتے تھے تو کہتے تھے ان عائشہ تھا الصدیقہ بنت الصدیق، العتیقہ بنت العتیق، زوجۃ النبی المصطفیٰ المبرأۃ من السماء رضی اللہ تعالی عنہا وارضاہا، کہ کون بی بی عائشہ جو صدیقہ ہے،
کون بیوی عائشہ جو ابنت الصدیق ہے، کون بیوی عائشہ جو عتیقہ ہے اور ابنت العتیق ہے، کون سیدہ عائشہ کہ جس کی صفائی اللہ نے قرآن میں اتاری ہے، کون سیدہ عائشہ جو زوجہ محمد مصطفیٰ ہے، کون سیدہ عائشہ جو ام المؤمنین ہے، کون سیدہ عائشہ جو اپنے وقت کی ابکریہ ہے، عالمہ ہے، ذکیہ ہے۔ تو بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ ہمارا قافلہ مدینے میں پہنچا تو یہ تو اس باپ کی بیٹی ہے، اس ابو بکر کی بیٹی ہے کہ جو ابھی یعنی اپنی والدہ کے پیٹ میں تھے، والدہ کے بطن میں تھے، اور ان کی ماں کہتی ہے کہ جب میں کسی وادیوں میں گزرتی تھی، کسی پہاڑوں کی گھاٹیوں میں گزرتی تھی تو مجھے آواز آتی تھی کہ ابشری یا آمد اللہ بالتحقیق، اے اللہ کی بندی تو یہ مبارک ہو، ابشری یا آمد اللہ بالتحقیق، کہ اللہ تمہیں ایک ایسا بچہ دیں گے جس کو جہنم سے اللہ آزادی دیں گے، لقبہ فی السماء الصدیق، جس کا لقب آسمانوں میں صدیق ہوگا، وہو للنبی صاحب ورفیق، اور جب محمد مصطفیٰ پیدا ہوں گے تو وہ ان کا دوست اور ساتھی ہوگا۔ تو یہ تو اس باپ کی بیٹی ہے، تو اس کے لیے بھی خوشخبری آنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، اللہ کی طرف سے انتظام کر دینا کوئی بڑی بات بھی نہیں ہے کہ اونٹ رک جائے یا اونٹ سیدھے راستے پہ آ جائے۔ تو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ ہم مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد حضور کی بیٹیاں تو پھر حضور کے ساتھ چلی گئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قباء سے آنے کے بعد جہاں مسجد نبوی ہے، آپ نے الحمدللہ دیکھی ہے، اسی مسجد نبوی میں جس طرف یعنی اب جانب غرب ہے، جانب قبلہ ہے، جہاں امام کھڑا ہوتا ہے نماز پڑھانے کے لیے، یہ پوری صف جو ہے یہاں گھر تھے ازواج رسول اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے گھر تھے۔ اسی طرح آپ کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا کا گھر جو ہے آپ کے روضہ مبارک کے قریب تھا، باب جبریل سے داخل ہوں تو پہلے حضرت بی بی فاطمہ کا گھر آتا ہے، اس کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک آتا ہے۔ تو بی بی فاطمہ اور بی بی ام کلثوم جو تھی وہ حضور کے پاس چلی گئی، اور بی بی عائشہ جو ہے اپنی والدہ کے ساتھ، اپنے والد کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ہاں مدینہ منورہ میں انہوں نے قیام کیا۔ اب قیام کرنے کے بعد یہ واقعات بھی اس دور میں پیش آتے ہیں کہ یا اس وقت تک یعنی بی بی عائشہ کا نکاح نہیں ہوا، بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ نہیں، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح جو ہے وہ سیدہ خدیجہ کی وفات کے بعد مکے میں ہی ہو گیا تھا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح جو ہے وہ تو مکے میں ہو گیا تھا، اور تقریباً بعض مؤرخین نے لکھا ہے کہ بی بی خدیجہ کی وفات کے 1 مہینے کے بعد، یعنی سیدہ خدیجہ کی وفات جو ہے رمضان میں ہوئی، اور بی بی عائشہ کا نکاح جو ہے وہ شوال میں ہوا۔ اسی لیے بی بی عائشہ فرماتی تھی کہ کیسے جاہل لوگ ہیں جو شوال کے مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں، اور شوال میں اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کی شادیاں نہیں کرتے ہیں کہ بھئی اگر ہم شوال میں کریں گے تو میاں بیوی کی الفت نہیں ہوگی، میاں بیوی کے دل میں محبت نہیں ہوگی۔ تو بی بی عائشہ فرماتی تھی کہ خدا کے بندوں غور کرو، ای امرات اہدا عند رسول اللہ منی، مجھ سے زیادہ حضور کی کون سی محبوب بیوی تھی، اور میرا نکاح بھی شوال میں ہوا ہے، اور میں حضور کے گھر رخصتی بھی شوال میں ہوئی، یعنی آپ کا نکاح بھی شوال میں ہوا اور آپ کی رخصتی جو ہے وہ بھی شوال میں ہوئی۔ تو فرمایا کہ اگر اس مہینے اصل وجہ کیا تھی کہ ایک بیماری آئی تھی طاعون کی، اللہ معاف فرمائے، بڑی موذی اور مہلک بیماری ہے طاعون جو ہے، گلٹی ہوتی ہے، اللہ معاف کرے گا تو نکلی اور بندہ گیا، اس کا کوئی علاج بھی نہیں، جیسے بعض امراض جو ہیں اس کا علاج نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے میرے آقا نے ہمیں دعا سکھلائی ہے کہ اللہ سے پناہ مانگا کرو،
کہ اللہم انی اعوذ بک عن البرص والجذام وعن سیء الاسقام، یا اللہ ہمیں برص اور جذام، برص کہتے ہیں سفید سفید داغ ہو جاتے ہیں بندے کے بدن پہ، اور جذام کہتے ہیں کوڑ کی بیماری، سارا بدن جو ہے زخمی ہو جاتا ہے اور کیڑے پڑ جاتے ہیں بدن میں۔ اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو بچائے، حضور نے پناہ مانگی اللہ۔ تو اسی طرح بعض سیء الاسقام ہیں جن کا علاج کوئی نہیں۔ اچھا، ایک حدیث مبارک میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ نے آج تک کوئی ایسی بیماری نہیں اتاری جس کا علاج بھی نہ اتارا، کہ ما انزل داء الا انزل اللہ بہ دواء، کہ اللہ تبارک و تعالی نے یعنی کوئی بیماری کو بیماری دینے والے بھی اللہ ہیں اور شفا دینے والے بھی اللہ ہیں، علاج اسباب ہے، اصل تو شفا دینے والی اسی کی ذات ہے، وہ چاہے تو اس میں شفا رکھ دے، چاہے تو نہ رکھے، اس کی مرضی ہے۔ تو اس لیے بعض علماء کہتے ہیں کہ معنی یہ ہے کہ ہر بیماری کا علاج تو ہے، لیکن اس علاج تک ابھی ہم پہنچے نہیں۔ ہمارا علم جیسے کہ کتنے سیارات ہیں، کتنے کواکب و نجوم ہیں جن پر ہماری ابھی تک تحقیق ہی نہیں پہنچی۔ اچھا، کتنے آسمانوں پہ ستارے ہیں جن کی روشنی ابھی تک زمین پہ نہیں پہنچی، یعنی وہ سفر کر رہی ہے، آ رہی ہے روشنی، یہ نہیں کہ راستے میں کہیں رکی ہوئی ہے، وہ آ رہی ہے، لیکن اتنی تیز چیز ہونے کے باوجود ابھی زمین تک نہیں پہنچی ہے۔ تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ اس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ بیماری کا دوا تو ہے، لیکن اگر ہم اپنے ناقص علوم کی وجہ سے اس جگہ پر نہیں پہنچ سکے، ہم وہ علم حاصل نہیں کر سکے، تو اس میں ہمارے علم کا نقص یہ تو نہیں کہ اللہ نے بیماری دی ہو اور اس کا کوئی دوا نہ دیا ہو۔ تو ہر چیز کا کوئی نہ کوئی دوا ہوتا ہے، لیکن کسی تک ہم پہنچ گئے اور کسی تک ہم نہیں پہنچے۔ تو اسی لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح تو ہو گیا، لیکن جب یہ لوگ سب مدینہ منورہ پہنچے، اچھا مدینہ منورہ میں صحابہ ایک دن نہیں پہنچے، کچھ صحابہ حبشے سے پہنچے، کچھ صحابہ حبشے سے واپس مکہ مکرمہ آئے، پھر مدینہ منورہ آئے، کچھ صحابہ حبشہ جانے کے بعد مکہ آئے، مکہ سے پھر حبشہ گئے، حبشہ سے پھر مدینہ منورہ آئے، یعنی مختلف صحابہ کی مختلف مشقتیں، مختلف تکلیفیں اور پریشانیاں اٹھانے کے بعد مدینہ منورہ میں جمع ہوئے۔ اللہ کی شان یہ ہے کہ جب جمع ہو گئے اور اکثر صحابہ آ گئے، مدینہ میں بیماری پھوٹ پڑی۔ جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ شوال کے مہینے میں طاعون کی ایک بیماری آئی، اس وجہ سے لوگ کہتے تھے یہ منحوس مہینہ ہے، لہذا اس میں شادی وادی نہ کی جائے، یہ تو بیماریوں کا مہینہ ہے، یہ تو ہلاک کرنے والا مہینہ۔ یہ غلط بات ہوتی ہے۔ تمام مہینے جو ہیں وہ اللہ کے ہیں، تمام دن جو ہیں وہ اللہ کے ہیں۔ اللہ نے بعض مہینوں کو بعض پہ فضیلت دی ہے، بعض دنوں کو بعض دنوں پہ فضیلت دی ہے، بعض راتوں کو بعض راتوں پہ فضیلت دی ہے، لیکن یہ عقیدہ رکھنا کہ یہ مہینہ منحوس ہے یا یہ دن منحوس ہے، جیسے آج کل عام رواج ہے کہ منگل اور بدھ کو سفر نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں یہ دن جو ہے بڑے منحوس ہیں، اگر ہم نے سفر کیا تو بس سفر گلے پڑ جائے گا، بس سفر ختم ہی نہیں ہوتا۔ اچھا، اب یہ بدھ اور منگل کیوں منحوس ہیں؟ انہوں نے کہا جی پہلی قوموں پہ جب عذاب آیا تھا انہی دنوں میں آیا تھا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں تاریخ صحیح مل ہی نہیں سکتی، کون سی ہمارے پاس تقویم ہے کہ جو ہمیں حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے لے کر اب تک صحیح یعنی بالکل معلومات ایسے دے جس میں کوئی غلطی کا امکان نہ ہو، پہلے تو ہے نہیں۔ اگر ہو بھی فرض محال کافروں کی قوموں پہ عذاب اترا، تو جن قوموں پہ عذاب اترا جب ہمارے دشمن ہلاک ہو گئے جن دنوں میں، وہ دن منحوس تو ان کے لیے ہوئے جن پہ عذاب آیا، ہمارے لیے تو وہ دن مبارک ہوئے کہ ہمارا دشمن مر گیا اس دن میں، ہم تو الٹا خوش ہوں، نہ کہ ان کو ہم منحوس سمجھے۔ ایام نحسات ہیں، قرآن کہتا ہے کہ وہ ایام نحسات ہیں، لیکن کن کے لیے؟ جن پر اللہ کا عذاب برسا، مسلمانوں کے لیے دو عذاب کے دن نہیں۔ اور اگر یہی عقیدہ رکھ لیا جائے نعوذ باللہ، تو شوال کے مہینے میں جس کا بچہ پیدا ہو وہ کیا کہے؟ جس کا بچہ ہی پیدا منگل یا بدھ کے دن ہو تو منحوس ہو گیا، اس کو ہاتھ سے نکال دینے ہو،
یہ جاہلیت کے عقیدے ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، اللہ نے 12 مہینے بنائے ہیں، اس میں رمضان کو فضیلت دی ہے، عشرہ ذی الحجہ ہے، عشرہ اواخر رمضان ہے، لیالی کو فضیلت دی ہے، لیلۃ القدر اس کے اندر رکھی ہے. یہ اللہ کا ایک نظام ہے. اس لیے بی بی عائشہ فرماتی تھی کہ کتنا جاہلانہ عقیدہ ہے کہ شوال میں شادی ہوگی تو وہ شادی نہیں چلے گی. فرماتی تھی ای امرات اہدی منی الی رسول اللہ، کون سی عورت ہے جو مجھ سے زیادہ حضور کو محبوب تھی، اور میرا نکاح بھی شوال میں ہوا اور اس کی بھی شوال میں ہوا. تو اس لیے صحابہ کے زمانے میں جب حضور کے صحابہ مدینہ منورہ آ گئے، آنے کے بعد خدا کی شان یہ ہے کہ وہاں سارے صحابہ بیمار ہوئے. اللہ کی شان ایسی ہوئی کہ سارے صحابہ بیمار. بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ میں آئی اپنے ابا کی عیادت کرنے کے لیے سیدنا ابی بکر کی، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بہت اداس ہیں اور اپنی زبان سے یہ پڑھ رہے ہیں کہ کل امرئ مصبح بأہلہ والموت ادنیٰ من شراک نعلہ. ہر بندہ صبح اپنے اہل میں کرتا ہے اور موت جو ہے اس کے پاؤں کے تسمے سے بھی زیادہ قریب. موت تو آنے والی ہے. تو حضرت ابو بکر بھی اداس ہیں. فرماتی ہے کہ پھر میں آئی حضرت بلال کا پتہ کرنے کے لیے، خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو حضرت بلال تو اتنے جوش میں آ گئے نا کہ انہوں نے کہا اللہم لعن الکفرہ، اللہ مکے کے کفار پر لعنت دے، اللہ ان پہ عذاب نازل کر دے، اللہ ان کو ہلاک کر دے. اخرجونا، ہمیں حرم سے نکال دیا، ہمیں مسجد الحرام سے نکال دیا، الی ارض الوبا، اور ایسی جگہ ہمیں آنا پڑا جو وبا والی زمین ہے، ہر بندہ بیمار ہے. یہاں وبا ہی وبا ہے اور بیماریاں ہی بیماری ہیں. تو یہ شرف بھی بی بی عائشہ کو ملتا ہے. یہ یعنی انعام بھی بی بی عائشہ کے مقدر میں اللہ نے لکھا تھا کہ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتی ہیں اور آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ، آج یہ عالم ہے کہ سارے صحابہ بیمار ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میرے ابا بیمار ہیں اور بلال بیمار ہیں اور سارے مکے کے لیے پریشان ہیں، اور ان کے لیے آپ دعا کریں اللہ تبارک و تعالی. تو یعنی اس دعائے عظیم کا سبب بھی عائشہ ہے، ورنہ ہر چیز کا سبب ہوتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور انہوں نے وہ معروف اپنی دعا مانگی کہ اللہم حبب الینا المدینہ کما حببت الینا مکہ او اشد منہا. یا اللہ، ہمارے دلوں میں مدینے کی محبت ڈال، جیسے تو نے مکے کی محبت ڈالی ہے اس سے بھی زیادہ محبت ڈال دے کہ مدینے کی محبت جو ہے وہ مکے سے بھی زیادہ ہو جائے. اللہم بارک فی مدھا وفی سائہا، اللہ اس کے وزن کرنے کے پیمانے جو ہیں ان میں برکتیں عطا فرما. اور میرا اللہ، تیرے خلیل نے مکے والوں کے لیے دعا مانگی تھی، میں تیرا حبیب مدینے والوں کے لیے دعا مانگتا ہوں. اس کی چیزوں میں مکے میں جتنی برکت ہے اس سے بھی دگنا برکتیں عطا فرما دے مدینے منورہ میں. اور اس کے بعد حضور نے دعا مانگی وَنْقُلِ الْوَبَاءَ إِلَى الْجُحْفَىٰ، میرا اللہ مدینے منورہ سے بیماری کو نکال دے، وبا کو نکال دے. تو اب بھی عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور کی دعا کا ایسا اثر ہوا کہ تمام صحابہ الحمدللہ ٹھیک ہو گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وبا کو مدینہ منورہ سے ہٹا دیا اور جوفے کی طرف چلی گئی. اور اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ تم بیمار ہو، علاج تمہارے گھر میں موجود ہے، تم علاج سے فائدہ کیوں نہیں اٹھاتے؟ صحابہ نے کہا کہ کیا علاج ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ دیکھو تمہاری انگلی ہے نا بابا، اس انگلی کو لے لو اور ایسے زبان پہ رکھو اور پھر اس انگلی کو اسی مدینے کی مٹی پہ رکھ دو. اسی مٹی کو رکھنے کے بعد جتنا بھی وہ مٹی لگ جائے انگلی کو تو اس کے بعد اس کو چاٹ لو اور ساتھ یہ پڑھو کہ بسم اللہ بتربت ارضنا بریقت بعضنا اللہ یشفی سقیمنا. یا اللہ تیرے نام کے ساتھ اور اپنے اس شہر کی مٹی کے ساتھ، اور میرا اللہ شفا تو دینے والا ہے، ہمیں شفا عطا فرما دے.
اور اسی کو تو ہمارے لیے شفا کا ذریعہ بنا دے. تو بس صحابہ کو زبان پہ اسی وجہ سے آج تک آپ دیکھتے ہیں نا خا کے شفا جو لوگ لے جاتے ہیں. تو بعض علماء کہتے ہیں کہ وہ خاص جگہ تھی جہاں حضور نے فرمایا تھا, وہی مراد ہے وہ مٹی. اور بعض محدثین فرماتے ہیں کہ نا سارے مدینہ منورہ کی مٹی جو ہے اس میں شفا ہے, تمام مدینہ منورہ کی مٹی جو ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی نے شفا رکھی ہے. اور بعض محدثین فرماتے ہیں کہ اللہ نے ہر ملک کی مٹی میں اثرات رکھے ہیں. یعنی کوئی بندہ انڈیا میں ہے, پاکستان میں ہے, بنگلہ دیش میں ہے, عرب میں ہے, عجم میں ہے, جہاں بھی رہتا ہے, اگر اس کو تکلیف ہو اور وہ اپنے اس ملک کی مٹی کے ساتھ اس طرح کا عمل کرے جیسے حضور نے فرمایا ہے تو شفا ہو جاتی ہے. تو بعض علماء نے یہ کہا ہے. لیکن بہرحال جتنے اقوال ہوں مدینہ منورہ کی شفا ہونے میں تو شبہ ہی نہیں نا, کیونکہ اور چیزوں کا اگر دوسرے ملک میں بھی اثر ہو اللہ قادر ہے, لیکن جہاں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہو تو اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت دو عالم آپ کی دعا بھی لی اور مدینہ منورہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وبا کو ہمیشہ کے لیے نکال دیا. اور اب مدینہ منورہ قیامت تک جو ہے وہ رحمت کا گہوارہ بن گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو شفا کا ذریعہ بنا دیا ہے. حتیٰ کہ بعض علماء اتنا بھی کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جب اللہ مدینے کی زیارت نصیب کرے, جب مدینے میں جانا نصیب ہو, تو وہ کہتے ہیں اگر مٹی اڑ رہی ہو تو اس کو اپنے چہرے کو نہ چھپایا کرو, آنے دو اس مٹی کو. اگر مدینہ منورہ کی غبار آ گئی تو فرمایا اللہ تمہیں جذام اور برف کی بیماری سے محفوظ رکھ لیں گے. تو بہرحال یعنی اب اس کی فضاؤں میں بھی شفا ہے, ہواؤں میں بھی شفا ہے, مٹی میں بھی شفا ہے. اور کیسے نہ ہو جہاں سرکار دو عالم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ڈیرا لگایا ہو اور جہاں ازواج رسول نے عبادتیں کی ہوں, جہاں اصحاب رسول نے عبادتیں کی ہوں, اور جہاں سے مرکز دین کی ابتدا ہوئی ہو, جہاں سے پہلا مدرسہ قائم ہوا ہو اصحاب صفا کا, جنہیں پڑھانے والے حضرت محمد مصطفیٰ ہوں صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. تو اب بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ تقریباً میرے نکاح کے 3 سال بعد, یعنی بی بی عائشہ نکاح کے بعد تقریباً 3 سال میکے میں رہی, یعنی اپنے والد والدہ کے گھر میں. ایک دفعہ بی بی صاحبہ فرماتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ میرے گھر میں کچھ مشورے ہوتے ہیں لیکن مجھے پتہ نہیں. تو 3 سال گزرنے کے بعد فرماتی ہے کہ ایک دن میں جھولا جھول رہی تھی, رسی باندھ کے, بچی تھی, نو عمر بچی تھی, تو جھولا جھول رہی تھی. تو بنی الاشہل کے گھرانے کی عورتیں جو ہیں وہ ہمارے گھر میں آئیں. اب میں دیکھ رہی ہوں عورتیں آ رہی ہیں اور عورتیں آ رہی ہیں اور عورتیں آ رہی ہیں. تھوڑی دیر کے بعد مجھے میری والدہ نے بلایا, آواز دی, تو کہتی ہے میں بھاگتی آئی نا تو میرا سانس چڑھا ہوا. تو ان نے مجھے بٹھایا, بٹھانے کے بعد انہوں نے پانی شانی لگا کے میرے بال ٹھیک کیے. اور جب میں اندر گئی تو وہ عورتیں جو تھی بنی اشل کی, وہ مجھے مبارکباد دینے لگی کہ ماشاء اللہ انت علی خیر, انت علی خیر, وانت زوجۃ النبی المصطفیٰ, تم تو بڑی شان والی بیوی ہو, تم حضور کی بیوی بن گئی. تو انہوں نے مجھے تیاری کرائی. تو فرماتی ہیں نہ تو میرے لیے کوئی لباس منگوایا گیا, نہ میرے لیے کوئی جوڑے سلوائے گئے, جیسے ہمارے یہاں مسلمانوں کے عروسی جوڑے تو الگ بنتے ہیں, تو نہ میرے لیے کوئی اہتمام کیا گیا, پانی لگا کے بس بال ٹھیک کر دیے گئے. اچھا, خدا کی شان یہ ہے, بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ شادی سے قبل میں ایسی بیمار ہوئی کہ میرے سارے سر کے بال جھڑ گئے. فرماتی ہے کہ بالکل کانوں تک آ پہنچے میرے بال, لیکن اللہ تبارک و تعالی نے پھر مجھے شفا عطا فرمائی. اللہ تبارک و تعالی نے اس بیماری کا ازالہ فرما دیا. تو فرماتی ہے اس طرح مجھے شادی کے لیے تیار کیا گیا. اور فرماتی ہے کہ میری شادی پہ جس نہ کسی نے کوئی اونٹ ذبح کیا, نہ کوئی بکری ذبح کی, نہ کسی نے کسی کو کھانا کھلایا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں مجھے لانے والے جو ہیں وہ بنی اشل کے خاندان کی عورتیں,
اور اسی طرح میری اماں جو ہے ام رومان، اور ایک بیوی اسما بنت یزید، اسما بنت سکن، یہ وہ اسما نہیں، وہ تو بنت عبداللہ بن زبیر ہے، اسما عبداللہ بن زبیر کی والدہ ہے، وہ تو اخت عائشہ ہے، وہ الگ ہے۔ یہ اسما بنت یزید اپنے سکن ہے، یہ بھی سہیلی تھی بی بی عائشہ کی۔ تو فرماتی ہیں کہ یہی وہ بیوی ہے جس نے یعنی مجھے بڑے محبت سے آ کے حضور کے گھر میں حضور کے فراش پہ بٹھایا اور مجھے کہا کہ تم حضور محمد مصطفیٰ کی بیوی ہو۔ اور یہ شرف جو ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ملا ہے کہ حضور نے فرمایا اریتو کہ مرتین فی المنام، یعنی بخاری اور مسلم کے درجے کی حدیثوں میں ہے، بعض دفعہ میں ہے 3 دفعہ اور بعض دفعہ میں ہے مرتین 2 دفعہ، کہ مجھے خواب میں دکھایا گیا کہ جبریل علیہ السلام نے فی خرقۃ حریر، ایک ریشم کے کپڑے میں تصویر رکھی ہوئی ہے اور میں کھول کے دیکھتا ہوں تو ہے، اور جبریل کہتا ہے کہ ھذہ زوجتک فی الدنیا والآخرہ، کہ محمد مصطفیٰ یہ آپ کی بیوی ہے، دنیا میں بھی آپ کی بیوی ہے اور آخرت میں بھی آپ کی بیوی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے نکاح سے یعنی میری رخصتی سے، میری شادی سے پہلے 1 دفعہ نہیں بلکہ 2 دفعہ یا 3 دفعہ باقاعدہ خواب میں، اس کو کہتے ہیں بشارات منامیہ، کہ خواب کے ذریعے بشارتیں دی گئیں اور بتلا دیا گیا کہ ھذہ زوجتک فی الجنہ، ھذہ زوجتک فی الجنہ، یہ آپ کی بیوی ہے اور جنت میں بھی آپ کی بیوی ہے۔ تو بی بی صاحبہ فرماتی ہیں کہ جب میں آ گئی تو صرف ایک دودھ کا پیالہ آیا، ایک دودھ کا پیالہ، یہ سارا یعنی انتظام ہے سارے گھر میں۔ یعنی آج آپ مسلمانوں کی شادیاں بھی دیکھیں، آج آپ اپنی مایوں کی اور مہندی کی رسمیں بھی دیکھیں، آج آپ اپنی ہندوانہ تہذیب کے اثرات بھی دیکھیں، آج آپ اپنی شادیوں پہ فضولیات اور اخراجات کا عذاب بھی دیکھیں، آج آپ اس جہیز کی لعنت کو بھی دیکھیں جس کی وجہ سے ہزاروں بیٹیاں اپنے گھروں میں عذاب بن کے بیٹھ گئی۔ وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس جہیز دینے کے لیے نہیں ہے، کہ وہ کہاں دیں، اور کوئی آدمی بغیر جہیز کے رشتہ لینے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ کے نبی کی بیوی ہے، اور اچھا خدا کی شان دیکھیں، جب حضور کا نکاح ہو رہا ہے تو فرماتے ہیں آقا کہ میرے پاس حق المہر کے پیسے بھی نہیں ہیں، حق المہر دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ تو پتہ ہے حضور پاک نے یہ بات ابو بکر سے بھی کہی، انہوں نے کہا کہ ابو بکر میں نکاح تو کرنے کے لیے تیار ہوں لیکن تیری بیٹی کو دینے کے لیے میرے پاس حق المال نہیں۔ تو ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ مالی مالوں کا، میرے پاس جو مال ہے وہ بھی تو آپ کا ہے نا۔ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں حق المال تو دینے، پھر قرض لے لیں مجھ سے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق سے 500 درہم حضور نے قرض لیا اور جو بی بی عائشہ کو باہر کے لیے بھجوایا، یعنی آپ نے قرضہ لیا 12 اوقیہ اور 1 نش، تو اس کی قیمت بنتی ہے 500 درہم۔ تو 500 درہم قرض دیا گیا سیدنا ابو بکر سے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ کو مہر میں دیا ہے۔ اور حضور کے گھر میں آنے کے بعد دیکھیں کہ جناب کھانا کیا تیار ہے اور دعوتیں کیا تیار ہیں، فرماتی ہیں کہ کوئی تو عام نہیں، کچھ نہیں، صرف 1 پیالہ دودھ کا، اور وہ بھی ہدیہ آیا، حضرت سعد نے بھیجا، حضرت سعد رضی اللہ تعالی نے ہدیہ بھیجا، ورنہ حضور کے گھر میں وہ بھی نہیں تھا۔ تو جب وہ دودھ آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیالہ مبارک اپنے ہاتھ میں لیا اور آپ نے وہ دودھ پیا، اور اس کے بعد بی بی عائشہ کی طرف آپ نے بڑھایا۔ تو بی بی عائشہ فرماتی ہیں استحییت، تو میں شرم کی وجہ سے ہاتھ نہ بڑھا سکی، لیکن میری سہیلی میرے ساتھ کھڑی تھی بی بی اسما، اس نے کہا عائشہ فوراً لو حضور کے ہاتھ سے دودھ لے لو، اس سے بڑی خوش نصیبی ہے کہ تم آج حضور کا بچا ہوا دودھ پیو گی۔ تو بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ پھر میں نے وہ پیالہ لیا اور میں نے اسی جگہ منہ رکھا جہاں محمد مصطفیٰ نے رکھا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں نے نوش کیا، تو اب دودھ بچ گیا۔ تو حضور نے فرمایا کہ اچھا تم پھر اپنے سہیلیوں کو بھی تو دے دو، تو باقیوں کو بھی دے دو۔ بی بی اسما بھی موجود ہیں، بی بی عائشہ کی بہن، تو انہوں نے کہا کہ لا یا رسول اللہ ہمیں غرض نہیں، ہمیں خواہش نہیں ہے۔ تو حضور نے فرمایا عجیب بات ہے، بھوک بھی ہو اور جھوٹ بھی ہو، یہ عجیب بات ہے، دونوں چیزیں جمع تو نہیں ہوتی۔ تو بی بی اسما نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ مجھے بھوک تو ہے،
لیکن خواہش کے باوجود میں چاہتی نہیں تھی کہ یہ تو آپ کے لیے آیا ہے اور آج شادی کی رات ہے اور کچھ تو ہے ہی نہیں گھر میں، تو ہم نے اس لیے انکار کیا ہے، ورنہ کون آپ کے ہاتھ سے دودھ کا انکار کر سکتا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں سب پی لو۔ تو یہ حضور بی بی عائشہ صدیقہ کی شادی ہو رہی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں دلہن بن کے آ رہی ہیں۔ نہ جائیداد ہے، نہ کمرہ ہے، نہ سجاوٹ ہے، نہ کوئی کھانا پکایا گیا، نہ کسی کو دعوت دی گئی، نہ کسی کو جہیز دکھلائے گئے، بالکل سادگی کے ساتھ۔ اور یہ وہ شان والی بیوی ہے کہ جس کی تصویریں لے کے جبریل علیہ السلام آتے ہیں، اندازہ کریں۔ لیکن اللہ نے جس کو عزت و عظمت دی ہے وہ دولت سے تو نہیں ہوتی، عزت و عظمت کا تعلق جو ہے وہ رسومات سے تو نہیں ہوتا۔ اب اس مسئلے کے اندر علماء کی بات ہے کہ بی بی عائشہ کی جب شادی ہوئی تو عمر کیا تھی؟ اچھا، بہت ساری علماء نے کچھ روایات کا سہارا لے کر یہ بھی ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ اس وقت آپ کی عمر 16 سال تھی، لیکن بہرحال وہ روایات ناقابل اعتماد ہیں۔ صحیح روایت یہ ہے کہ بی بی صاحبہ کا جب نکاح ہوا ہے تو اس وقت عمر جو ہے وہ 6 سال۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا ہے مکے میں تو بی بی عائشہ کی عمر 6 سال، اور جب بی بی عائشہ دلہن بن کے رخصتی کے بعد حضور کے گھر آئی ہے اس وقت عمر 9 سال۔ اب یہ کہنا اور بحثیں کرنا کہ 9 سال کی بچی کیا وہ اس قابل بھی ہوتی ہے کہ وہ شادی کرے، اس قابل بھی ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ حقوق زوجیت جو ہے وہ شوہر ادا کر سکے، یہ لمبی چوڑی بحثیں جو ہیں، اور اس پہ علماء نے بھی جوابات میں بڑا تکلف سے کام لیا ہے۔ دشمنوں نے بھی حملے میں کمی نہیں کی، الحمدللہ اہل حق نے بھی جواب دینے میں کمی نہیں کی، لیکن اتنی لمبی چوڑی بحث میں جانے کی ضرورت ہی نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اس رشتے کا محرک جو ہے، حکم دینے والے، تصویر بھجوانے والے، دکھلانے والا خدا کی ذات ہے، یہ تو شادی ہی نرالی ہے، یہ کوئی عام شادی تو ہے نہیں کہ اس میں ہم غور کریں اور فکر کریں کہ جی 9 سال کی بچی کے ساتھ کیسے شادی ہو گئی، 9 سال کی بچی جو ہے اس نے کیسے حقوق، یہ تو اللہ کا اپنا نظام ہے جو حضور کے لیے بنایا گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس لیے کتابوں میں آتا ہے کہ شبن حسنا، کہ بی بی عائشہ فرماتی ہیں اللہ نے مجھے پھر ایسی جوانی دی نا کہ میرے ساتھ کسی کی جوانی نہیں ملتی تھی، اور فرماتی ہیں کہ پہلے میرا وزن کم تھا لیکن پھر میں نے خیار، ایک تو ہوتا ہے نا خیار جو یہاں عام استعمال ہوتا ہے جسے ہم اپنے زبانوں میں کھیرا وغیرہ کہتے ہیں، ایک ہوتی ہے ککڑی، سفید رنگ کی ہوتی ہے لمبی سی، تو یہ علاج بھی حضور نے بتلایا تھا کہ اگر کمزور ہے سیدہ عائشہ تو اس کو ککڑی اور کھجور دے دو، ملا کے کھایا کریں۔ تو اطباء کہتے ہیں کہ دیکھو کمال ہے کہ کھجور کے اندر جو حدت و حرارت تھی اور ککڑی کے اندر جو برودت تھی تو اعتدال ہو گیا، تو اس کے فوراً بعد آپ نے سمجھنا موٹاپا بھی آ گیا، وزن بھی بڑھ گیا، قد بھی بڑھ گیا۔ تو بی بی صاحبہ کو جب اللہ خود اپنے نبی کے لیے ایک رشتے کو تیار کریں تو پھر اتنی بڑے عقل لڑانے کی کیا ضرورت ہے کہ 9 سال کی بچی تھی اور کیا بچی سے نکاح ہو سکتا ہے۔ اچھا، آج جو سب سے زیادہ میرے پاک نبی کی شان میں گستاخیاں کرنے والے لوگ ہیں، آج ان کے پاس لاکھوں کی تعداد میں 9 سال سے لے کر 12 سال کی بچیاں جو ہیں وہ حاملہ ہیں۔ سب سے زیادہ اعتراض کرنے والے لوگ جو ہیں کفار، سب سے زیادہ اعتراض کرنے والے، حضور کی شان میں گستاخیاں کرنے والے، ان کے ملک میں 1 نہیں 2 نہیں 4 نہیں لاکھوں کے حساب سے کنواری مائیں یعنی شوہر نہیں ہے، کنواری مائیں بن چکی ہیں اور عمر کتنے 9 سے لے کر 12 سال۔ اس لیے اگر ہر گھر کے اندر بعض علاقے ٹھنڈے ہوتے ہیں اور دیر سے بالغ ہوتی ہے، بعض علاقے گرم ہوتے ہیں اور جلدی بالغ ہوتی ہے، بعض غریب گھرانے ہوتے ہیں جہاں آدمی کو کھانا پینا میسر نہیں آتا تو 16 سال کے بعد جا کے اور لڑکیاں بالغ ہوتی ہیں،
اور بعض امیروں کے گھر ہوتے ہیں جہاں ہر وقت فراوانی ہے کھانے میں، وہاں 8 سال 9 سال کے بعد بھی ان کے اندر یعنی آثار جوانی کے پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اصل بات یہ ہے کہ اس بحث میں پڑھنا اور بلا وجہ موقع دینا دشمن کو، یہ بھی کوئی عقل مندی نہیں ہے، بلکہ یہ خالص نکاح ہے، یہ خالص وہ رشتہ ہے، یہ خالص وہ بات ہے جو اللہ نے اپنے نبی کے لیے خود منتخب کیا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ اس کی تصاویر دکھلا دی گئی ہیں۔ تو پھر ہمیں وہم میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے کہ عمر چھوٹی تھی عمر بڑی تھی؟ اللہ قادر ہے، اللہ چاہے تو 100 سال کی بڑی عورت جو ہے اس کو بھی جوان بنا دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو ابراہیم علیہ السلام کی بیوی جب کہ عاقر ہو چکی ہیں اور وہ خود تعجب کرتی ہیں، یا ویلتا آلد وانا عجوز، میں بوڑھی کو اولاد ہوگی، وہذا بالی شیخا، یہ میرا بوڑھا بیٹھا ہے شوہر، یہ بھی بوڑھا ہو گیا، میں بھی بوڑھی ہو گئی۔ تو فرشتے کہتے ہیں تعجبین من امر اللہ رحمت اللہ علیکم وبرکاتہ اہل البیت۔ اسی طرح حضرت زکریا علیہ السلام کھڑے ہیں، اذ نادى ربہ نداء خفیا قال رب انی وہن العظم منی، یا اللہ میرے بال سفید ہو گئے، میری تو ہڈیاں بھی بوسیدہ ہو گئی، لیکن مہربانی کر مجھے اولاد عطا فرما دے۔ اللہ نے فرمایا یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل له من قبل سمیا۔ تو اگر اللہ اس وقت اولاد دینے پہ قادر ہے تو اللہ ایک کم عمر عورت کو بھی جوان کرنے پہ قادر ہیں، اس کو صحت دینے پہ قادر ہیں، اس کو قوت دینے پہ قادر ہیں۔ تو صحیح روایات یہی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بنی، صدیقہ بنی، اور آپ حتیٰ کہ ایک دفعہ بی بی عائشہ کہتی ہے کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہر بیوی کی کنیت ہے لیکن ایک میں ہوں، میری کنیت نہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اچھا، اور ایک دن فرماتی ہیں کہ جب عبداللہ پیدا ہوئے، عبداللہ ابن زبیر پیدا ہوئے، بی بی اسماء کے بیٹے تھے، عبداللہ ابن زبیر جب پیدا ہوئے تھے، چھوٹے بچے تھے، تو میں خوشی سے اٹھا کے لے آئی اور کھجور بھی لے آئی۔ تو حضور نے اپنے ہاتھ سے اپنی زبان مبارک سے کھجور کو چبایا، چبانے کے بعد اس کی تحریک کی اور فرمایا کہ دیکھو عائشہ آج کے بعد تم ام عبداللہ بن جاؤ، یہ تمہارا بھانجا تو ہے نا، تو اس کی وجہ سے تم بھی کنیت اپنی رکھ لو ام عبداللہ۔ تو لہذا عائشہ ام عبداللہ بھی کہلائی